فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ لوگ جن پر حق تعالی نے انعام کا ابر کرم برسایا، ان میں سب سے پہلا طبقہ نبیین کا ہے، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین. مخفف کیجئے. پہلا انعام نبوت کو ملا، اور نبیوں میں سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے آخری رسول امام الانبیاء والمرسلین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا. رب العالمین نے تمام انبیاء اور رسل میں جتنی نعمتیں تقسیم کی ہیں ان سب کی روح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئی. کسی پیغمبر کو حسن لہن عطا ہوا، کسی نبی کی امتیازی پہچان ہے ان کا ذاتی اور شخصی حسن، کسی پیغمبر کی پہچان ہے صبر و استقامت، کسی پیغمبر کی پہچان ہے ان کا حلم اور تدبر و حکمت. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیک وقت یہ ساری خوبیاں جمع ہو گئیں. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان ہدایت پر ستارے بکھرے ہوئے ہیں، اپنے اپنے انداز میں چمک رہے ہیں، سب کی چمک نگاہوں کو لبھاتی ہے، نگاہوں میں کشش پیدا کرتی ہے. لیکن آسمان ہدایت کے ستاروں کا یہ مجموعہ جب یکجا ہوا تو سراج منیر کہلایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آیا. وہ دیکھیے اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے اپنے پیغمبر کو، جن کا تخت ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے. سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ التسلیم ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آسمانوں کے نیچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرش بری پہ نظر آتے ہیں، جہاں نوریوں کا سردار بھی نہیں پہنچ پاتا. وہ دیکھیے اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے ابن یعقوب کو علیہم السلام، حسن عطا فرمایا جسے دیکھ کر مصر کی دوشیزگی مبہوت ہو گئی. مصر کی دوشیزگی، بڑے گھرانوں کی بیگمات لڑکھڑا گئیں. سب سے بڑی بیگم جی عزیز مصر کی بیوی ہوش کھو بیٹھی. حسن یوسفی کو دیکھ کر حواس کھو بیٹھی. مصری خواتین نے تبصرہ کیا
امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. کیا ہو گیا ہے اسے؟ شاہی گھرانے کی فرد ہو کر ایک زر خرید پر دل دے بیٹھی ہے. جو کل بازار میں بک رہا تھا آج اس کو اپنا محبوب بنا لیا. بدذوق کہیں کی. چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی. ہمارا سر بھی فخر سے اونچا ہو جاتا کہ ہماری چوائس کیسے ہوتی ہے. اس کو دیکھو بدذوق کو، بازار میں بکنے والے کو محبوب بنا بیٹھی ہے. قرآن کریم نے فرمایا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. تانا سنا عزیز مصر کی بیوی نے. اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے تقریب بہر ملاقات کا اہتمام کیا. دعوت دی ان سب تانا دینے والیوں کو جسے میں نے چاہا ہے اسے دیکھو تو صحیح. شنیدہ کہ بود مانند دیدہ. جسے میں نے چاہا اسے دیکھو تو صحیح، پھر سنبھل کے دکھاؤ، پھر سنبھل کے دکھاؤ. تقریب بہر ملاقات کا اہتمام ہوا. دسترخوان بچھا، ساری میدے کی ماری ہوئی جنس اکٹھی ہو گئی اور ہاتھوں میں سب کے چھریاں دے دی گئی ہیں فروٹ کاٹنے کے لیے. اور ادھر ابن یعقوب، اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام کا بیدار بیٹا جس کی جوانی کی تابانی پر سورج بھی رشک کرتا ہے، جس کے شباب کی لمعانیت پر چاند بھی رشک کرتا ہے. دعوت دی حسن یوسفی کو. عزیز مصر کی بیوی نے کہا اخرج علیہن، ذرا باہر آئیے محبوبم. قرآن کریم نے فرمایا حضرت یوسف خلوت سے جلوت میں آئے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی جسم تو وہیں رہ گئے لیکن ہوش اڑ گئی. چھریاں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھیں، ہاتھ کٹنے لگے، آنکھیں پھٹنے لگیں، بے ساختہ کہہ اٹھی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے. شراب سیخ پہ ڈالی، کباب شیشے میں. یوں بھی ہوتا ہے نا، کبھی یوں بھی ہوتا ہے. چھریاں ہاتھوں پہ چل گئی، ہاتھ کٹ گئے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور بے ساختہ تبصرہ کیا. ہم نے سمجھا تھا کوئی ابن آدم ہوگا، ہم نے سمجھا تھا خاکی ہوگا، ہم نے سمجھا تھا بشر ہوگا،
لیکن یہ تو آج پتہ چلا بہت بڑا نوری ہے کوئی، بہت بڑا، ان ھذا الا ملک کریم، بہت بڑا نوری ہے۔ کراچی کے روشن ضمیروں، یاد رکھنا میدے کی نظر سے جب بھی کوئی حسن پیغمبر کو دیکھے گا تو یہی کہے گا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے پیش کیا۔ مصر کی دوشیزگی کا فوراً اور بے ساختہ تبصرہ تھا، ہم نے سمجھا یہ کوئی انسان ہوگا، لیکن آج پتہ چلا یہ تو نوری ہے۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کس کی قسم کھائی؟ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بشریت کا انکار کرنے والے اللہ کو مانا کرتے، اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن مقام نبوت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ۔ عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کرتے ہوئے فرمایا یہی ہے وہ جسے میں نے چاہا، لیکن میں اتنی نہیں بھٹکی جتنی تم لڑکھڑا گئی، تم نے تو ہاتھ ہی کاٹ ڈالے ہیں۔ دیکھو تو صحیح خون بہ رہا ہے۔ یوسف بہت حسین تھے، جس کے حسن کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، مگر کراچی کے روشن ضمیروں حسن یوسفی کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ تو کاٹے ہیں، ایمان نہیں لائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا کہ ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ اور شاہ جی کی بات بھی سنیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مولانا جامی نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے، حضرت حسان نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ او عبداللہ کے یتیم، تجھ جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ شاہ جی فرماتے تھے اگر میں اس وقت ہوتا تو ترمیم کرتا، حسان سے کہتا تھا اے نی کیوں کہا ہے، اے نون کہو، اپنی آنکھ کی کیوں بات کرتے ہو، یوں کہو دنیا کی کسی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تجھ جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، تجھ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تیرا پیکر خاکی تو سارے عیبوں سے پاک نظر آتا ہے، تجھے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے تیرے رب نے تجھے تیری منشا کے مطابق سنوار دیا۔ اور شاہ جی فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ نیچ قدش
جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش. فارسی ہے نا، سمجھ میں آتی ہے نا؟ میرے بلوچ بھائیوں کو تو آنی چاہیے. آ رہی ہے نا؟ ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش. سبد سبد چمن چمن گل و نسری ز عکس رخری زد، سبد سبد گل خنداز راہ می چکدش. پیشگاہ جمالش جلال سر بسجود، چه خندا ہو چه تبسم کے جاہ می چکدش، چه خندا ہو چه تبسم کے جاہ می چکدش. صدافتاب بزیر گلیم می رخشد، صدافتاب بزیر گلیم می رخشد. زدن کے فقر چے گویم کے ماہ می چکدش. یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن. مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن. مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی. منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چے جمال است بدی بالعجبی. چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب کو حسن ملا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے تھوک سے عطا فرمایا. کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو پھر جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا. الحمدللہ الحمدللہ میرا گلشن مہک رہا ہے. الحمدللہ میرا گلشن مہک رہا ہے. سب سے پہلا انعام ملا نبوت کو، اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ انعام عطا کیا اللہ نے اپنے محبوب کو. وہ حسن بے مثال میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں. نبوت کے بعد قرآن کریم نے صداقت کا تذکرہ کیا ہے. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. نبوت کے بعد صداقت کا تذکرہ ہوا، اور انبیاء اور رسل کے بعد پوری انسانی برادری میں صداقت کا بین الاقوامی تاجدار صدیق اکبر اور